علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سود کے بارے میں سوال ہے. آپ سے اگلی دفعہ سنا تھا کہ سود جو ہوتا ہے لینے دینے کا, جو چیز برابر ہے سونا ہے, سونے کے برابر میں سونا دیا جاتا ہے, چاندی کے تو ہم کو کرنسی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اگر کرنسی بھی تو ایک ہی چیز ہے, نوٹیں جو سب نئی نوٹیں ہوتی ہیں, پرانی نوٹیں ہوتی ہیں, اگر ایک دوسرے کو ہم دیتے ہیں تو پھر برابر دیں گے یا زیادہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے سود میں؟ آپ نے کہا سونا سونے کے بدلے میں, اناج اناج کے بدلے میں سود ہو جاتا ہے. جی جی, تفاضل ان میں حرام ہے اور ادھار ان میں منع ہے. اس طرح نوٹیں ہیں, پاکستانی نوٹیں ہیں, اس میں نئی نوٹیں بھی ملتی ہیں, پرانی بھی ملتی ہیں. ابھی نوٹ ہم کسی سے لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو ہم اگر دینے میں جائیں تو اس میں زیادہ لے سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ 7 چیزیں ایسی ہیں شریعت مطہرہ میں جن کا باہمی ایک دوسرے سے لین دین برابری کے بنیادوں پر ہے. حدیث پاک مکمل مجھے یاد نہیں آ رہی. الحنطۃ لا تبیع الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والذهب بالذهب والفضة بالفضة. 4 چیزیں تو یاد آ رہی ہے, سونا, چاندی, جو, نمک, کھجور. یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپس میں اگر ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہیں بارٹر سسٹم پہ, ہم جنس ہو, تو ان کے اندر تفاضل یعنی کمی زیادتی کرنا بھی سود ہے اور ادھار ان میں جائز نہیں ہے. ان 7 چیزوں کے اصول کے مطابق جو فقہا نے ایک اصول مرتب کر دیا کہ وزن مال جنس اور کیل مال جنس. وزن موزونی چیزیں, کلو گرام وغیرہ کے حساب سے جو چیزیں بکتی ہیں, اور کیل ناپ کو کہتے ہیں. جیسے دودھ ہے تو لیٹر سے ملتا ہے, اس کو کہتے ہیں کیل. اگر کوئی چیز موزونی ہے, چاول ہے, تو اب چاول کو چاول کے بدلے میں ایکسچینج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ برابر برابر. آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. پیپر کرنسی, کاغذ کو کاغذ کے بدلے میں, یہ عددی شے ہے, یہ سونا اور چاندی نہیں ہے, یہ عددی شے ہے. کاغذ کو کاغذ کے بدلے میں اوپر نیچے کر لینا شرعاً جائز ہوتا اگر اس میں قانونی پابندی نہ ہوتی. پاکستانی قانون کے مطابق 1 روپے کا نوٹ یا 1 روپے کا سکہ یا 10 روپے کا نوٹ یا 100 روپے کا نوٹ, اس کو 110 روپے میں بیچنا یہ الاؤ نہیں ہے, یہ قانونی پابندی ہے. تو جہاں پر بھی قانونی پابندی ہوتی ہے وہاں پر شریعت مطہرہ کا یہ اصول ہے کہ اگر وہ قانون شریعت سے نہیں ٹکراتا تو اس قانون پر عمل کیا جائے گا. لا طاعۃ فی معصیت اللہ. اگر کوئی قانون شریعت سے ٹکراتا ہے, اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے, اس میں گناہ کا عنصر پایا جاتا ہے, تو ایسے قانون پر عمل نہیں کیا جائے گا, وہ قانون شریعت کے خلاف ہے. ماں باپ گناہ کا کام کا حکم دیں تو ماں باپ کی اطاعت تو فرض ہے نا, لیکن اگر ماں باپ کہیں داڑھی مونڈ دو, اطاعت نہیں کی جائے گی. ماں باپ کہیں نماز مت پڑھو, چھوڑو نماز ابھی ہمیں چلنا ہے, تو اگر نماز فرض کا وقت نکل رہا ہے یا جماعت نکل رہی ہے تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی بلکہ شریعت کی بات مانی جائے گی. نوافل کو چھوڑا جائے گا ماں باپ کے کہنے پہ. تو اگر ملک کی ریاستی قانون ہمیں جو حکم دیتا ہے اگر وہ شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر ہے تب تو اس پر عمل کرنا ہم پہ لازم ہے. اگر اس پہ عمل نہیں کرتے تو ہم شریعت مطہرہ کی روح سے بھی گناہ گار ہوں گے. سگنل شریعت کے خلاف نہیں ہے, سگنل پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے. اسی طرح دوسرے قوانین ہیں, ان پر عمل کرنا ہمیں لازم ہے جب تک کہ شریعت کے خلاف نہ ہو. نوٹ کو نوٹ کے بدلے میں برابر سیل اور پرچیز کرنا ہے, یعنی اگر آپ 10 روپے کے نوٹ کا پیکٹ جو 1000 روپے کی مالیت بنتی ہے تو اس کو 1000 ہی روپے میں آپ خرید سکتے ہیں شریعت مطہرہ کی روح سے بھی, اس لیے کہ قانون نے اس بات پر باؤنڈ کر دیا ہے. اسٹیٹ بینک کا سرکولر ہے اس بات کے اوپر کہ کوئی شخص بھی نئے نوٹ کے پیکٹ کو اضافی رقم پر نہیں بیچ سکتا. اگر اسٹیٹ بینک پاکستان کا قانون اس چیز پر سے یہ پابندی ہٹا دیتا ہے تو پھر آپ نئے نوٹ کی گڈی کو 5-10 روپے 50 روپے اوپر خرید سکتے ہوں گے بشرطے کہ قانون اس کی اجازت دے دے. تاحال قانون میں ایسی کوئی اجازت نہیں ہے, لہٰذا آپ نئے نوٹ کو
اضافی رقم کے ساتھ خرید اور بیچ نہیں سکتے۔ واللہ تعالی اعلم۔